سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانی رشتوں میں ماں کا رشتہ انوکھا بنایا ہے۔ دنیا کی ہر ماں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دل دیا ہے جو اولاد کے لیے تڑپتا ہے۔ ماں کے دل کے اندر ممتا ہوتی ہے اور اس ممتا کی وجہ سے ماں اپنے بچوں پر ہر وقت قربان ہوتی ہے، خود قربانی دیتی ہے اور بچوں کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی۔ چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے کی جائے اور اس سلسلے میں ایک ماں کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس بارے میں بہت ساری سائنسی تحقیق بھی آ چکی ہے، لہذا پہلے سائنسی تحقیق سن لیجیے۔ جب بھی کوئی خاتون پریگننٹ ہو تو پہلا کام اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اچھا کھانا کھائے، کیونکہ اس کے جسم کو بھی خوراک کی ضرورت ہے اور ہونے والے بچے کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، لہذا اگر اس کو زیادہ خوراک ملے گی تو دونوں کی خوراک کی کمی پوری ہو جائے گی۔ جو عورت حاملہ ہو اس کو دن میں تقریباً 8 گھنٹہ ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ جو عورتیں پریگننسی کے دوران ایکسرسائز کرتی رہتی ہیں ان کے بڑا آپریشن ہونے کے امکانات 20% کم ہو جاتے ہیں اور نارمل ڈیلیوری کے امکانات 60% بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ایکسرسائز کسی بھی پریگننٹ عورت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ سائنسی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب پریگننسی کے آخری مہینے ہوں تو اس وقت عورت کو چاہیے کہ ایسی باتیں سنیں جو اس کے دل کو خوش کریں، اچھے بیان سنیں، قرآن حکیم کی تلاوت سنیں۔ بچہ اگرچہ شکم مادر میں پرورش پا رہا ہوتا ہے مگر وہ ان آوازوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کہانی لکھی گئی ہے کہ ایک ماں تھی اور اس کا 3 سال کا ایک بیٹا تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کو بتایا کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوگی، تو بھائی اپنی بہن کی ہونے والی پیدائش پر بہت خوش تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی بہن کو ویلکم کرنے کے لیے ایک نظم بنائی اور آخری مہینے میں وہ ماں کے پاس بیٹھ کر نظم پڑھا کرتا تھا کہ امی جب میری بہن ہوگی تو میں اس کو یہ سناؤں گا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جب بچی پیدا ہوئی تو اس کو کچھ بیماری تھی۔ بچی کو ICU یعنی انتہائی نگہداشت کمرے میں رکھا گیا۔ اب بیٹا خوش تھا کہ میں اپنی بہن کو جا کر دیکھوں گا، مگر ICU میں چھوٹے بچوں کا داخلہ منع تھا۔ ماں نے 1-2 دفعہ کوشش بھی کی مگر نرسز نے منع کر دیا کہ ICU میں چھوٹے بچوں کا داخلہ منع ہے۔ بچی کو وینٹیلیٹر یعنی سانس لینے والی مشین میں رکھا گیا تھا مگر اس کی حالت اچھی نہیں تھی۔ 2-3 دن کے بعد میڈیکل سٹاف نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں اس بچی کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ وہ بچی بے ہوش پڑی تھی، نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی۔ اب ماں نے سوچا کہ بچی کی طبیعت خراب ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ بچ نہ سکے، تو میرے بیٹے کے دل میں حسرت ہی رہے گی کہ میں نے اپنی بہن کے لیے نظم بنائی تھی وہ میں پڑھ نہ سکا۔ چنانچہ نرسوں سے آنکھ بچا کر وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ ICU میں لے گئی۔ بچہ اندر جا کر چھوٹی بہن کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس نے وہی نظم پڑھنا شروع کر دی جو ماں کے پاس بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا۔ جب اس نے ترنم کے ساتھ بار بار وہ نظم پڑھی تو چھوٹی بچی جو بے ہوش سی پڑی ہوئی تھی اس نے حرکت کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان کہ اس نظم کے ساتھ اس کا ایک تعلق بن گیا تھا۔ وہ ماں کے پیٹ میں بھی یہ نظم سنتی تھی اور یہی آواز جب اس نے دوبارہ سنی تو اس نے رسپانس دیا۔ اب چھوٹا بچہ تو باہر نکل گیا مگر تھوڑی دیر کے بعد جب نرس آئی اور اس نے اس کا معائنہ کیا تو اس نے ماں سے پوچھا کیا ہوا ہے، اس لیے کہ اس بچی کی حالت میں بہت بہتری آ گئی اور جو کچھ ہوا ہے اس کو پھر ہونا چاہیے تاکہ اس کی طبیعت مزید بہتر ہو جائے۔ ماں نے کہا کہ میرے بیٹے نے ایک نظم تیار کی تھی اور بہن کی محبت میں اس نے کہا تھا کہ میں اس کو پڑھوں گا۔ پہلے بھی وہ پڑھا کرتا تھا اور اب بھی اس نے پڑھی۔ چنانچہ پھر اس بچے کو باقاعدہ بلایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ وہ بہن کے پاس بیٹھ کر روزانہ یہ نظم پڑھا کرے۔ اب وہ بچہ روزانہ نظم پڑھتا تھا اور اس وقت میں وہ بچی حرکت کیا کرتی تھی اور دیکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ اللہ کی شان کہ 1 ہفتے کے اندر وہ بالکل نارمل ہو گئی اور اس کی ساری بیماری ختم ہو گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ
प्रेगनेंसी के आखिरी चंद महीनों में बच्चा आवाज को सुनता है, लिहाजा माँ अगर कुरान हकीम पढ़ेगी तो कुरान की आवाज भी बच्चा सुनेगा और उससे मानूस होगा। रिसर्च से मालूम हुआ है कि जो 14 महीने का बच्चा होता है वो अपनी माँ को कुछ करते हुए देखता है तो एक हफ्ते के बाद वो उसको बिल्कुल उसी तरह दोहरा सकता है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि छोटे बच्चों के सामने आपस में लड़ाई झगड़ा मत करें। ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप उनके सामने लड़ते झगड़ते हैं वो बड़े होकर एग्रेसिव यानी शिद्दत पसंद बन जाते हैं। छोटा बच्चा जिन चीजों से आराम और सुकून महसूस करता है उसको उन चीजों से आराम देना चाहिए। साइंस की नई तहकीक यह है कि प्रेगनेंसी का 7वां महीना होता है कि बच्चे को अपनी माँ की खुशबू की पहचान हो जाती है, यानी माँ के जिस्म और कपड़ों से जो स्मेल आती है। 7 महीने का बच्चा जो अभी अपनी माँ के शिकम में होता है वो उसको महसूस करना शुरू कर देता है। इसी तरह 6 महीने से ऊपर का बच्चा आवाज को भी महसूस करना शुरू कर देता है। इसलिए माँ को चाहिए कि बच्चे को अपने बहुत करीब रखे, अपने जिस्म के साथ चिपका कर रखे और 21 डिग्री के दर्जा हरारत पर रखे, क्योंकि ये बच्चे के लिए बेहतरीन दर्जा हरारत होता है। माँ को चाहिए कि अपने छोटे बच्चे को ज्यादा हाथ लगाए, ज्यादा अपने साथ ले। इससे उस बच्चे को यूं महसूस होता है कि ये जाना पहचाना लम्स है। इस तरह उसकी जज्बाती नशोनुमा होती है। बच्चे से बहुत ज्यादा बातें करनी चाहिए। इससे बच्चे की वोकेबलरी यानी अल्फाज का जखीरा और बोलने की सलाहियत बढ़ती है। इसका आईक्यू लेवल भी बेहतर हो जाता है। अगर कोई किताब हो तो बच्चे के साथ उस किताब को मिलकर पढ़ना चाहिए। फिर अगर बच्चा 12 महीने का हो जाए तो किताब में जो तस्वीरें होती हैं उनके मुतालिक भी बच्चे से बातें करें, क्योंकि 12 महीने का बच्चा उसको समझ जाता है। 18 महीने के बच्चे में रीडिंग के बारे में बहुत हैरत अंगेज चीजें देखने में आई है। 3 साल का बच्चा रीडिंग के जरिए से पूरा इल्म हासिल कर सकता है और 5 साल का बच्चा खुद से किताब पढ़कर भी इल्म हासिल कर सकता है। साइंसी तहकीक का एक पहलू यह भी है कि अपने बच्चे की खूब तारीफ कीजिए। बच्चा अगर कोई अच्छा काम करे तो बच्चे के सामने उसकी कोशिश को सराहे। अगर बच्चे की तारीफ की जाए तो उस बच्चे का माइंड फिक्स हो जाता है, और अगर उसकी कोशिश को सराहा जाए तो उससे फिर बच्चे के अंदर मजीद मेहनत करने का मादा पैदा हो जाता है। बच्चे को बचपन में 2 जुबानें सिखाइए, इससे उसका आईक्यू लेवल मजीद बेहतर हो जाता है। बच्चे के सोने की रूटीन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको तरतीब दे देना चाहिए। अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए। जो बच्चे अपनी माँ का दूध इस्तेमाल करते हैं उनका आईक्यू लेवल बेहतर हो जाता है, वो ज्यादा ज़हीन होते हैं। जब बच्चा जरा बड़ा हो जाए, उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग करवानी हो तो उस वक्त माँ को चाहिए कि वो बहुत ज्यादा सख्ती न करे, बल्कि प्यार से उसको हर चीज समझाए। फिर बच्चे के लिए अगर खिलौने तलाश करने तो ऐसे खिलौने खरीदे जाएं जो उसकी दिमागी सलाहियतों को उभार सके, यानी जिससे बच्चे खेलें, उनको जोड़ें और उसमें उनका दिमाग भी इस्तेमाल हो। ये तखय्युल की दुनिया को मजबूत करते हैं और ऐसे बच्चे रियाजी के मजमून में बहुत अच्छा काम करते हैं। बच्चों के साथ जो खेल खेलें तो वो ऐसे खेलें कि खेल के दौरान भी बच्चे सीख सकें, जिसमें वो समझ सकें कि किसी चीज पर फोकस कैसे करते हैं, किसी काम को होल्ड कैसे करते हैं और उसमें मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ऐसे खेल खेलने से बच्चे की जो विजन होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो तो बच्चे से सवाल भी पूछने चाहिए, क्या, क्यों, कैसे और अगर मगर वाले सवाल पूछिए। आपने देखा होगा कि जब भी बच्चा काम कर रहा हो तो कई मर्तबा वो गलत काम करता है तो माँ बाप फौरन उसको बता देते हैं कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। रिसर्च से मालूम हुआ है कि बच्चों को फौरन टोकना नहीं चाहिए, बल्कि 3 सेकंड्स का वक्फा देना चाहिए, ताकि अगर बच्चा गलती कर रहा हो तो उसको एहसास हो कि मैंने गलत किया था, फिर मुझे ठीक किया गया है। इस तरह फिर बच्चा सीखता है। फिर एक स्टेज आता है कि बच्चा टफ टाइम देने लगता है। बच्चे जब बुरे तरीके से पेश आते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह हुआ करती है। एक वजह ये होती है कि बच्चे थक चुके होते हैं, दूसरा ये कि बच्चे को भूख लगी होती है, और तीसरा ये कि बच्चे बोर हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो माँ को टफ टाइम देते हैं।
جب ایسی صورت ہو تو بچے سے پوچھنا چاہیے. بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہ کوئی اپنی بات بتانا چاہتا ہے، تو ایسے وقت میں بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا اچھا نہیں، بلکہ اسے پوچھنا چاہیے کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، اور پھر بچہ بتاتا ہے. پھر ایک ہوتا ہے بچے کا وسیلہ مزاج، اس کو سمجھنا پڑتا ہے. اگر بچے کے غصہ اور ضدی پن کے پیچھے کوئی وجہ ہے تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. بچے کے ساتھ ہمدردی دکھانی چاہیے. بچے کو پرسکون کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کرنے چاہیے. یعنی اسے سمجھائیے، اپنے پاس بلا کر پیار کیجیے، گلے سے لگائیے. اس وقت میں بچوں کو کارنر میں کھڑا مت کیا کریں، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. دیکھا گیا ہے کہ کئی مرتبہ بچے خامخواہ ماں باپ کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں. یہ بچے کی دماغی سوچ ہوتی ہے اور وہ جان بوجھ کر ایسے کر رہا ہوتا ہے. بچہ دکھاوے کے لیے غصہ کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت میں بچے کی مدد نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات بچے کسی چیز کے لیے چیختے چلاتے ہیں، ایسے وقت میں انہیں وہ چیز نہیں دینی چاہیے جو وہ مانگ رہے ہو، ورنہ وہ سمجھتے ہیں کہ چیز لینے کا طریقہ یہی ہے اور پھر ہر دفعہ ایسے ہی تنگ کرتے ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ جب کوئی بچہ اس قسم کا مظاہرہ کر رہا ہو تو اسے علیحدہ کمرے میں بٹھائیے، بحث مباحثہ نہ کیجیے اور سختی کے ساتھ اس کی بات کو رد کر دیجیے. اور اگر ضرورت محسوس ہو تو اس کو کونے میں کھڑا کر دیجیے تاکہ بچے کو پتا ہو کہ اگلی دفعہ میں نے ایسا نہیں کرنا، ورنہ مجھے سزا ملے گی. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب بھی بچہ تنگ کرے تو ہر دفعہ بچے کو مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ بچے کے قریب 1 فٹ کے فاصلے پر آ کر کھڑی ہو جائیں. اس طرح بچہ سہم جاتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ خطرے کی علامت ہے، وہ دوبارہ ایسا کام نہیں کرے گا. پھر بچے کو 5A+ سکلز یعنی 5 بہترین کام سکھائیے، اور وہ کام یہ ہیں: نمبر 1 محبت کا اظہار کرنا، نمبر 2 حوصلہ افزائی کرنا، نمبر 3 غصے کو قابو کرنا، نمبر 4 معاف کرنا، اور نمبر 5 معافی مانگنا. یہ 5 سنہری باتیں بچے کو ہمیں شروع میں سکھانی چاہیے. پھر بچے کو سمجھائیں کہ وہ ذمہ داریوں کو قبول کیا کرے. اگر بچہ کوئی غلطی کرے تو بچے کو غلطی پہ نادم ہونا بھی سکھائیے. پھر بچے کو معافی مانگنا بھی سکھائیے تاکہ وہ بڑوں سے معافی مانگے. بچہ جب کھیلنے کا وقت مانگے تو شرط لگائیں کہ اگر تم 15 منٹ پڑھو گے تو تمہیں آدھ گھنٹہ کھیلنے کو مل جائے گا. اس طرح پھر بچہ پڑھائی کو زیادہ وقت دینا شروع کر دیتا ہے. بچے کو ہمیشہ مثالیں دے کر سکھایا کریں. جب بچے کو مثال بتائی جاتی ہے تو اس کے لیے بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سامعین کی خدمت میں محمود